السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول جل وعلا في كلامه المجيد: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في موضع آخر: فهذه الآية المشهور يقول جل وعلا في كلامه المجيد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تمام تعریف اللہ کے لیے، حمد و ثنا، بعدہ درود السلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم سمجھیں گے کہ انسان کے لیے موت یقینی ہے اور ہر انسان کو اس چیز پر بلیو کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایک نہ ایک دن اس کی مرتیو ضرور ہوگی اور وہ اس دھرتی سے ضرور جائے گا. اور یہ یقینی ہے، آپ دنیا کے کسی بھی چیز کو جائیں حاصل کریں، کسی بھی چیز کی طرف آپ جائیں، وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی، وہ چیز آپ لے لیں گے، لیکن یہی ایک چیز ہے جسے موت کہا جاتا ہے، جسے مرتیو کہا جاتا ہے. آپ جتنا آپ اس سے بھاگیں گے ڈیفینیٹلی یہ آپ اس کے اتنا قریب ہوتے جائیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا بہت مشہور واقعہ ہے، بہت فیمس واقعہ. ایک آدمی تھا سلیمان علیہ السلام کو. سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت، وہ پاور دی تھی جو اس کے بعد کسی نبی کو نہیں ملا ہے، پھر کسی انسان کو اس کے بعد نہیں ملی. ہوا اس کے تابع تھی، جو چیز وہ چاہتے ہر چیز اس کے مطابق ہو جاتی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اینٹ جسے کہا جاتا ہے، ہم اور آپ اس کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے ہیں. کسی برڈس کی لینگویج ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، اس کی بھاشا ہم کیچ نہیں کر پاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کو وہ پاور دی تھی، وہ طاقت دی تھی کہ وہ ہر ایک چیز کی بھاشا، لینگویج کو کیچ کر لیتے، ان سے باتیں کر لیتے. ایک آدمی ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، وہ لقمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا، اسے معلوم نہیں. ایک فرشتہ، موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ کچھ ہی وقت بعد تمہاری ابھی موت ہو جائے گی. اب وہ انسان گھبرا گیا اور زیادہ، تو وہ سوچنے لگا کہ اچھا میں لقمان علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، نہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے پاس میں جاتا ہوں. ان کے پاس تو بہت ساری پاوریں ہیں، ان کے پاس ہوا ہے جو تابع ہو جاتی ہے ان کو. اگر یہ ہوا کو حکم دے تو یہ جس طرح ہم اور آپ ابھی ایئرپلین یا ہیلی کاپٹر یا ایسی دیگر چیزیں جس سے ہم اور آپ ہوائی یاترا کرتے ہیں، تو اس سے بھی فاسٹ اس وقت ان کا تھا ہوا، جس کے پاس جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ ابھی ہمارے پاس ایک موت کا فرشتہ آیا اور مجھے ایک نوٹس دیا ہے، نوٹیفیکیشن آئی ہے میرے پاس کہ ابھی تمہاری کچھ ہی منٹ بعد تمہاری ڈیتھ ہونے والی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج دو جہاں پر موت کا فرشتہ نہیں جا سکتا ہے. سوچیے انسان موت سے کتنا بھاگ رہا ہے،
وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ورلڈ ہی ہماری آخری منزل ہے، اس کے بعد ہماری کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا تم کہیں بھی جاؤ تمہاری موت یقینی ہوگی، ڈیفینیٹلی یو ول ڈائی، ہمیشہ ایک نہ ایک ٹائم تم ضرور مرو گے۔ تو اس نے کہا، اس انسان نے ضد کرنے لگا، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے، ایک وقت اس کے فادر اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بچہ اپنے ضد کی وجہ سے وہ چیز لے لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ مجھے آپ کو یقیناً مجھے دوسری جگہ بھیجنا ہوگا، کوئی دوسری پلیس میں۔ تو اس نے ہوا کو حکم دیا اور وہ انسان کسی دوسری جگہ چلا گیا، اور جیسے وہ انسان جس جگہ پہ اترتا ہے ڈیفینیٹلی اسی ٹائم ایگزیکٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرشتہ آ کر سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی موت سے بھاگ رہا تھا، یہ انسان سوچ رہا تھا کہ ہماری ملتی نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے مائیکل جیکسن جسے کہا جاتا ہے، جو فلمی کا سب سے بڑا اسٹار تھا، وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہماری موت نہیں ہوگی، اور وہ یہ ایک پیپر تھا، اس کے نوٹس میں اس نے لکھا تھا کہ میں اگر میری زندگی کا اگر موت بھی ہوگا تو 150 ایئرس کے بعد ہماری موت ہوگی۔ اور وہ اپنے ساتھ نہ جانے کتنے بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر کو 100 یا 50+ ڈاکٹر کو لے کے ساتھ گھومتا تھا۔ ریزن کیا تھا؟ وہ ہمیشہ چیک اپ کیا کرتا تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا، یہ پروف کرتا تھا کہ ہماری ڈیتھ نہیں ہوگی، ہماری موت نہیں ہوگی، لیکن جائیے دیکھیے 50 ایئرس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی اس دھرتی پہ آیا ہے، کل من علیہا فان، اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ ہر ایک چیز، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی چیز جو اس دھرتی پہ ایگزسٹ ہے، سب ایک چیز فنا ہو جائے گی، سب ڈسٹروائے ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا چہرہ، تمہارے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اور آج دیکھیے، آج انسان دنیا کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آج ہم دنیا میں جو کریں گے وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدثین ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کسی قبر کے پاس، کسی گریو یارڈ میں جاتے، قبرستان میں جاتے، تو دیکھتے ماتر کسی قبر کو دیکھتے بہت زیادہ رونے لگتے، وہ اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اس کی کتاب کو جانتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا کیوں روتے ہیں کسی قبرستان پر جاتے؟ سوچیے، ہمارا تھوڑا سا ریئلائز کیجیے کہ ہمارا اعمال، اور ایک محدثین جو ہمیشہ کسی نہ کسی نیک وقت میں نیک کاموں میں لگا رہتا تھا، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کے اسلام کو پھیلانے میں، نشر و اشاعت کرنے میں، وہ انسان جب قبرستان پر جا رہا ہے، گریو یارڈ میں جا رہا ہے، تو رو رہا ہے۔ اور اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر ہم اس گھر میں جانے کے بعد اگر ہمارا سوال و جواب کا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں ہم سفلتا پا گئے، سکسیس ہو گئے، تب ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کون سا نیک اعمال کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اس قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ اب سوچئے، ذرا سا تھوڑا سا ریئلائز کیجیے کہ ہم کتنا اعمال کیے، ہم کون سا ایسا نیک اعمال کیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ہمارے اوپر رحم آئے گی اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا پھر ہمارے اندر قبر کے عذاب کو ختم کر دے گا۔ سوچیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ صحابی ہے جس نے نہ جانے کتنی نیکیوں کے کام کی، کتنے زیادہ اپنے مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک بڑا سا ویل، ایک بڑا سا کنواں تھا جس مدینے میں مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے تکلیف ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ پرابلم تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے نام سے اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے دان کر دیا۔ وہ ایک ایسے صحابی جب وہ قبرستان میں جا رہے ہیں تو قبر کو دیکھ کے روتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، بھائی آپ کا کیا ماجرا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو، آپ تو صحابہ ہیں، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ انہوں نے یہی جواب دیا، ان کا یہ رسپانس تھا، یہ جو قبر کا ہے، یہ سب سے پہلا ایک انسان جب کسی بلڈنگ پہ چلتا ہے تو اس کا ایک منزل ہوتا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح اسی طرح کر کے بہت ساری ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ ہمارے لیے فرسٹ منزل ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا، اس میں سفلتا پا گیا، تو اس کے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح اس طرح انسان جب دنیا میں کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسٹارٹنگ میں اس کو بہت زیادہ کٹھنائیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کشٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی سفلتا پروک انسان کے پاس جائیے،
ان کی اسٹوری پوچھیے، ان کی سکسیس کے پیچھے جو ہوتا ہے بہت پین ہوتا ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹارگیٹ کو پہنچتا ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہ قبر کی منزل ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے، سفلتا پا گئے، تو اس کے بعد آنے والی ہمارے جو راستہ ہوگا وہ بہت آسان ہوگا۔ اب تھوڑا سا سوچیے ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، ہمارے لیے کون سی پریپریشن ہے جو کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے سوال کا جواب دے سکیں گے، ہم نے کیا تیاری کیا اس کے لیے؟ انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو اللہ رب العالمین کی یاد میں لگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاذم اللذات یعنی الموت، ترمذی کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ ریزن کیا ہے؟ کہا یہ جو انسان کی یہ جو دنیاوی خواہشات ہے، دنیاوی فیلنگ ہے، اس کو یہ کنٹرول کرتی ہے، اس کو یہ کٹ کر دیتی ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں بہت زیادہ اندر چلا جاتا ہے، میرے دنیا میں کہنے کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی زندگی میں لگ جاتا ہے، اپنے عیش اور آرام میں لگ جاتا ہے، اپنی فیلنگ کو کمپلیٹ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو کہا ایسی سچویشن میں انسان کو چاہیے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ کیوں یاد کرے؟ اس لیے یاد کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایک انسان جو کل ہمارے ساتھ تھا، جس کی بہت زیادہ باڈی شاڈی ہوا کرتی تھی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا کہا کرتا تھا، اور آج وہ انسان ہمارے سامنے نہیں ہو، قبرستان میں ایک دیر میں۔ اور دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہے، الیگزینڈر بہت بڑا بادشاہ تھا، معلوم ہے نا؟ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے اپنے غلام کو ایک نصیحت کی اور کہا کہ جب میری موت ہو جائے گی تو میرے مرنے کے بعد، میرے کفن دفن کے بعد، میرا ہینڈ جو دونوں ہینڈ کو اپنے کفن سے باہر نکال دیا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ریزن ہے؟ تو کہا کہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ایک، آپ کو معلوم ہے الیگزینڈر کتنا بڑا تھا، کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ دنیا کو فتح کیا، سب کچھ جہاں جاتا تھا وہاں اس کی وکٹری ہوا کرتی تھی۔ تو کہا کہ اتنا بڑا بادشاہ جب وہ اس دنیا سے جائے، جب اس کی ڈیتھ ہو جائے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ جو چیز آپ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، روزہ کو چھوڑ کر، آج جو انسان دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا بادشاہ جو دنیا سے جاتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس نے اتنی بڑی دنیا جیتی، اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب اور میری یہی ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کر لے دنیا میں، ایک نہ ایک دن اس کی موت ہونا ڈیفینیٹلی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی نعمت پر غور کرنا چاہیے، اور موت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے یاد کرنا چاہیے۔ آج کے اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگ دنیاوی زندگی کو اتنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کون سی چیز حلال ہے یا کون سی چیز حرام ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ صرف اس لیے کہ ہماری فیملی ممبر خوش رہے، اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اسی چیز کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی یاد سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک بات بتائی، بڑی زبردست بات بتائی، کہا کہ انسان کو جب بھی اگر دنیاوی فیلنگ کمپلیٹ کرنے کا موقع ملے، یا پھر جب بھی کبھی انسان کو یہ فیلنگ ہو کہ میں اپنی دنیا کی ہر چیز کو کمپلیٹ کروں، سب سے پہلے اس کو انسان کو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں یاد کرنا چاہیے؟ اس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم سے بڑے لوگ ہیں، جو ریچیز ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، وہ کل ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کو قبرستان جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا۔ تو لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم موت سے جہاں بھی بھاگنا چاہو، تم یہ چاہو کہ ایک بہت سا بڑا قلعہ ہو ہمارے لیے، تم اس کے اندر مضبوط بند ہو جاؤ اور تم یہ سوچو کہ ہماری موت نہیں آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہا کہ تم جہاں بھی بھاگو گے، تم کسی بھی جگہ جاؤ گے، تمہاری موت ضرور آئے گی، اگر تم بہت مضبوط قلعے میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، فیمس ہے، کہ ایک فرشتہ آیا، اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ کو کہو کہ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا، اب تمہاری موت یقینی ہے۔
تو وہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، یعنی آپ کی موت ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اس نے فرشتے کو مارا، ایک اس کا آنکھ اندھا ہو گیا، وہ بلائنڈ ہو گیا۔ ہونے کے بعد وہ فرشتہ گیا اللہ رب العالمین کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ آپ مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجتے ہو جس کو بلیو ہی نہیں ہے کہ موت بھی یقینی ہے، جو مانتا بھی نہیں ہے کہ میری موت بھی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا رسپانس کیا، کیا جواب ملا اللہ کا؟ کہا اللہ نے اس فرشتے کی آنکھ دوبارہ صحیح کر دی اور کہا کہ جاؤ موسیٰ کے پاس اور کہنا کہ ایک بفیلو کے اوپر اپنا ہینڈ رکھے اور اس ہینڈ کے اندر میں جتنے بھی بال جتنے بھی ہیئر آئیں گے اس ہیئر کے مطابق ایک ہیئر میں 1 ایئر اور جتنا بھی وہ اپنے اندر رکھ سکے اتنا سال ہے، اتنا سال بعد اس کی موت ہوگی۔ تو پھر وہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایسا کرو تو پھر آپ کی زندگی وہاں تک رہے گی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا کہ ایک بفیلو کے اوپر اپنا ہینڈ رکھا اور اس ہینڈ کے اندر میں جتنے بھی ہیئرس آئے جتنے بھی بال آئے اور اس بال کے مطابق ہر بال میں 1 ایئرس ہوگا، تو اگر میں یہ بلیو کر لیتا ہوں کہ 100 ایئرس یا 1000 ایئرس، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے نے کہا اس کے بعد پھر موت ہوگی، ڈیتھ ہوگی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہمیں اسی وقت موت منظور ہے۔ تو میرے بھائی مورل آف دا اسٹوری یہی ہے کہ آپ کتنا بھی موت سے بھاگنا چاہے، کہیں بھی بھاگنا چاہے، کسی بھی جگہ جانا چاہے، آپ ہمیشہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن آپ کی موت ضرور ہوگی۔ تو ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے موت کے لیے کیا پریپریشن کی۔ اب ہم نے موت کے لیے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے مال و دولت ہے، ہم بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے ریچز مین ہیں، کبھی اس خوش فہمی میں نہیں لیجیے گا، کبھی مت سوچیے گا ایسا۔ آپ جیسے آپ کی ڈیتھ ہوگی، آپ کی مرتیو ہوگی، آپ کے جو وارث ہوں گے، آپ کے لڑکے بچے ہوں گے، سب سے پہلے وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا مال کہاں گیا، ہمیں کتنا ملے گا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ پہلے میں اپنے فادر کی یا اپنے مدر کی فینرل کروں، پہلے اس کا کفن کروں، کبھی وہ یہ نہیں سوچیں گے۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل یہی سوچیں گے کہ ہمیں کتنا چیز ملے گا اور ہم کون سی چیز لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے چکر میں آپ اللہ رب العالمین کو بھول جائیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ کی دنیا کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نماز فرض کیے ہیں ہم اس کو کمپلیٹ ادا کریں۔ اس کے بعد پھر اسلام کے جتنے ارکان ہیں، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، ہمیں یہ ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم ایک کو کمپلیٹ کریں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہمیں گریو یارڈ جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے۔ اپنے جو لوگ ہمارے فیملی ممبر میں تھے، یا پھر جو ہمارے ولیج کے لوگ اچھے لوگ تھے، یا پھر جو برے لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر کو جا کر دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اپنے اندر میں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آج وہ انسان قبر کے اندر ہے، مٹی کے اندر ہے، کل ہماری باری ہوگی۔ آج ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ یقیناً انسان اگر اس چیز کو دیکھے گا، سمجھے گا، تو اس کے اندر دنیا کے ڈر پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرے گا، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کو سمجھے گا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کو سمجھے گا، جس رب العالمین نے کہا کہ ان بطش ربک لشدید۔ اگر آپ نے نیکی کیا، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ نے دنیا میں اللہ رب العالمین کو خوش کر لیا، آپ نے اسلامک ارکان کو فالو کیا، نماز پڑھا، تو آپ کے لیے سلام علیکم ادخلوا الجنہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے اعمال اچھا نہیں کیا، اگر آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کیا، تو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی والا اعمال ہوگا کہ اس وقت آپ کہیں گے، اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ مجھے ایک وقت، 1 منٹ یا 1 گھنٹہ یا کچھ ٹائم دے دے جس کی وجہ سے میں دوبارہ دنیا میں چلے جاؤں اور نیک اعمال کروں۔ اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ ایک انسان جب ایک ایگزام دے دیتا ہے، ایک ایگزام کی لمٹ ہوتی ہے، وہ انسان بار بار اس کو اگرچہ اس میں فیل ہو، ٹرائی اگر وہ دوبارہ کوشش کر کے اس ایگزام کو کلیئر کر لیتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے انسان، اس کے بعد جب آپ خواہش کریں گے، جب قبر میں آپ سے سوال کرے گا، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوگا آپ کے پاس دوبارہ ریٹرن کرنے کا، کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کتنوں بھی کچھ کر لے، اس کی موت آئے گی، اور موت کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا تیاریاں کرنی ہوگی کہ کیا چیز ہم کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں خوش ہو جائے اور ہمارے اندر قبر کا جو عذاب ہے وہ ہم سے ٹل جائے۔
سب سے پہلے انسان کو اللہ کی یاد کرنی ہوگی، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض انجام کیے ہیں، جتنے ہمارے اوپر فرائض ہیں، ہم اس فرائض کو کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد دنیا کی جتنی بھی ہمارے اندر فیلنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد انسان اللہ رب العالمین کا خوش ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر ہمارے نیک اعمال اچھے ہوں گے، ہم نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہوں گے، تو تب ہم سے فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، تب ہمارے زبان پر ربی اللہ آئے گا، من نبیو کا نبینا محمد آئے گا، من ما دینو کا دین الاسلام آئے گا۔ جب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہم دنیا میں اس ورڈ کو صرف رٹ لیں گے۔ ایک انسان سوچے گا کہ صرف اسی ورڈ کو ہم رٹ لیتے ہیں، من ربو کا ربی اللہ، ما نبیو کا نبینا محمد، ما دینو کا دین الاسلام، کوئی فائدہ نہیں آئے گا، وہ قبر میں اللہ رب العالمین علم سے آپ کو دے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان اس خوش فہمی میں ہے کہ ہماری لائف ابھی بہت زیادہ ہے، ابھی ہم ینگ ہیں، یا ابھی اسٹارٹنگ میں ہماری لائف، کبھی مت سوچیے گا۔ اگر آپ کو کبھی ایسا ریئلائز ہونا تو دیکھ لیجیے گا ایسے انسان کو جو اچھے تھے، جو دیکھنے میں بہت اچھے تھے۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تھا کل شاید، تو آپ کو ایسے انسان سے سوچنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو انسان اچھا تھا، جس کی بہت اچھی باڈی تھی، وہ یہ فیل کرتا تھا کہ ابھی ہماری لائف بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کل آج ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے میرے بھائیوں؟ کسی کو اپنی لائف میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، میں بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لوں گا۔ کبھی بھی آپ ایسا مت سوچیے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون انسان بوڑھا ہے، کون انسان بچہ ہے، کون لیڈیز ہے، کون جینٹس ہے، کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کبھی ڈیفرنٹ نہیں کرتی موت، کبھی نہیں بتاتی کسی کو کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ٹائم فکس کر دیا، ڈیفینیٹلی آئے گا، آپ مریں گے، آپ کی موت ضروری ہوگی، یقینی ہوگی۔ آپ چاہے کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ آپ کی موت آپ کے بیٹے پر ہو یا پھر کسی ایکسیڈنٹ میں ہو، لیکن آپ کبھی نہ کبھی ضرور مریں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب میرے بھائی یہی ہے کہ ایک انسان، ایک سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں جب تک اس کی لائف ہے وہ اللہ کو یاد کر کر اپنے موت کے بعد کی جو لائف ہے، جو اسٹیج ہے، اس کو انسان آسان کر لیتا ہے۔ تو ایک جو سچا مومن ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں خوش کرتا ہے، اس کے اعمال جتنے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرائض انجام کیے، جتنے ہمارے اوپر فرائض ہیں اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد دنیاوی جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے، دین سے ریلیٹڈ ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کہنا یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے کہہ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو، ہر نفس کو، جس کے بھی اندر روح ہے، جس کے بھی اندر تھوڑی سی بھی جان ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے، ہر ایک کو موت آنا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ جو انسان آج دنیا میں گھمنڈی سے چل رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن مرے گا، اور اس انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں مر گیا تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، قبر میں ہمیں کون سا سوال کیا جائے گا، قبر میں ہمیں کون سا عذاب دیا جائے گا۔ اگر ہمارا اعمال اچھا نہیں ہوا تو پھر ہمارے لیے جو نرک کی ونڈو ہے اس کو اوپن کر دیا جائے گا، انسان کھیلتا ہے، پھر اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو دنیا میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، ایک انسان کا کہیں پہ اگر ہینڈ یا کچھ بھی جل جائے، انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میڈیسن لیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچیے، ریئلائز کیجئے کہ جب قبر میں جائیں گے، جب اللہ رب العالمین آپ کو عذاب دے گا فرشتوں کی وجہ سے، آپ کے پاس کون سا میڈیکل ہوگا، کہاں جا کے ٹریٹمنٹ لیں گے، کون آئے گا ڈاکٹر آپ کا میڈیکل کرنے کے لیے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے اس انسان کو جو اللہ رب العالمین کی یاد سے دور ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اکثروا ذکر حاضر لذات الموت، کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی فیلنگ کو کٹ کرنے والی چیز موت کو یاد کرنا چاہیے۔ انسان جتنا موت کو یاد کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب اور میننگ یہی ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں اعمال اچھے رہیں گے تو آپ کے اعمال، اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو جنت دے گا، اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں رہیں گے تو آپ کو جنت نہیں مل پائے گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو اس دنیاوی زندگی میں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کر کر نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے والدین یا پھر ہمارے فیملی ممبرز یا تمام مسلمانوں میں سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کے قبر کو عذاب سے ہٹا دے، اے اللہ ان کے قبر میں نور کی بارش کر دے، اے اللہ ان کے قبر کو کروٹ اے اللہ انہیں جنت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله ورسوله أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إله الأولين وإله الآخرين نبينا محمد وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته ومن دعا عن دعوته بإحسان إلى يوم الدين۔ اب يقول جل وعلا في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔